بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سامعین اکرام، حسن نے ایک اور چیلنج کر دیا پیر خطیب کو کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کر صابن کے ساتھ اپنا منہ دھوئے تو اس کی نورانیت کا سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے چہرے پہ کتنی نورانیت ہے اور کتنا میک اپ اس نے تھوپا ہوا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتیات کو چھیڑا جائے۔ تو اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ ہی رہا ہے تو یہ اگر سچے ہیں پیر خطیب صاحب تو کون سے مسئلے والی بات ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ سارا کچھ دکھا دے، کیونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے ولی کی جو نشانیاں بیان کی گئی، فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، اور جب تم ان سے کلام کرو گے تو تمہیں قبر یاد آ جائے گی، اور جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ تو کیا ایسی کوئی چیزیں انہیں دیکھ کر بندے کو یاد آتی ہے؟ بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرنے والا، حضور کی شریعت کے خلاف اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اگر اڑ بھی رہا ہے ہوا میں اور پانی پر تیر بھی رہا ہے تو تب بھی وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ لباس پہننے سے اور مردوں کے لیے زرق برق لباس پہننے سے منع فرمایا، تو ایک اپنے آپ کو پیر کہنے والا، اللہ کا ولی کہنے والا، اگر وہ سرخ لباس پہن رہا ہے، زرق برق لباس پہن رہا ہے تو یہ کیسا بزرگ ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے، اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف وہ لباس پہن رہا ہے، حضور کی سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی، وہ آمنے سامنے جب اقرار الحسن گیا تھا تو وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی، جو وہ سوال کر رہا تھا یہ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے، اور بلکہ اس کو سوال کے جواب کے اندر لاجواب کر دیتے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہوتے اور ان کے پاس کچھ ہوتا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کسی سوال کا جواب بھی نہیں تھا، اسی لیے شور شرابہ کیا، نعرے بازیاں کی اور اپنی جان کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھی تو اس کی جان چھوڑی نہیں ہے۔ اب اور بھی بہت ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔